السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج اتوار کے روز مصر بھر کے 60,000 اسکولوں میں تقریباً 25 ملین بچوں نے نئے تعلیمی سال کا آغاز کیا ہے۔ وزیر تعلیم ریڈا حجازی کی طرف سے جاری کردہ ہدایت کے مطابق بہت سے مقامات کو غباروں اور سجاوٹ سے سجایا گیا تھا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ بچوں کا اسکول واپسی کے پہلے دن پرتپاک استقبال کیا جائے۔ ریڈا حجازی نے قاہرہ کے السیدہ نفیسہ سیکنڈری اسکول فار گرلز میں افتتاحی دن کے لیے قاہرہ کے گورنر خالد عبداللال کے ساتھ شمولیت اختیار کی، جس میں 603 طالب علم ہیں۔ عہدیداروں نے طلبہ، اساتذہ اور عملے کے لیے آنے والے سال کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت تعلیم اسکولوں کی ترقی کے لیے پرعزم ہے اور طلبہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمام اقدامات کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کی زیر قیادت انتہائی دائیں بازو کی اتحادی حکومت کی عدالتی اصلاحات کے خلاف احتجاجی مظاہرے 39ویں ہفتے میں بھی جاری ہے۔ دارالحکومت تل ابیب اور مغربی القدس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں 20 مختلف مقامات پر کیے گئے احتجاجی مظاہرے میں ہزاروں اسرائیلیوں نے شرکت کی۔ ہر ہفتے کی طرح سب سے بڑا مظاہرہ تل ابیب میں کیا گیا۔ مظاہرین نے کاپلان شاہراہ سے حکومتی کمپلیکس تک مارچ کی۔ مظاہرین نے اسرائیلی پرچم اٹھا رکھے تھے اور انہوں نے ڈھول بازوں کے ساتھ جمہوریت کے نعرے لگائے۔ مظاہرین کے ایک گروپ نے تل ابیب کی مرکزی آیالون موٹرو وے کو کچھ دیر کے لیے ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں آج اتوار کے دن قلب شہر میں گرمائی تعطیلات کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس دوبارہ شروع ہونے سے چند گھنٹے قبل ایک دہشت گرد حملہ پیش آیا، جس میں ایک دھماکہ کیا گیا، جس کے بعد دھماکہ کرنے والا ایک پولیس فائرنگ میں مارا گیا۔ وزارت داخلہ کی عمارت کے قریب حملے میں 2 پولیس عہدیدار معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ قاتلوں کے بارے میں فوری کوئی اطلاع نہیں ملی۔ کرد اور اسلامک اسٹیٹ گروپس ماضی میں ملک بھر میں ہلاکت خیز حملے کرتے رہے ہیں۔ ترکی کے ایک وزیر نے بتایا کہ قاتل ایک لائٹ کمرشل وہیکل میں پہنچے تھے۔ ٹی وی فوٹیج میں بم کو ناکارہ کرنے والے اسکواڈز کو علاقے میں پارک ایک گاڑی کے قریب حرکت میں دیکھا گیا۔ یہ علاقہ ترک پارلیمنٹ کے قریب واقع ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوغان نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی آپریشنوں کی وجہ سے آخری دموں پر آئی ہوئی دہشت گرد تنظیموں کی سیاسی مفادات کی بنا پر حوصلہ افزائی کرنے کا بدل بھاری ہوگا۔ صدر رجب طیب ایردوغان نے ترکیہ قومی اسمبلی کی 28ویں ٹرم اور دوسرے آئینی سال کے افتتاحی اجلاس میں جنرل کمیٹی سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ 15 جولائی 2016 کو فیتو دہشت گرد تنظیم کے سامنے سینہ سپر ہونے والی قوم کی جدوجہد جمہوریت سول آئین کے ساتھ سرفراز ہونے کا حق رکھتی ہے۔ آئیے اس حسرت کو ختم کرنے میں عجلت کریں۔ صدر ایردوغان نے آج صبح انقرہ میں دہشت گردانہ حملے کے بارے میں کہا ہے کہ ہماری سیکورٹی یونٹوں کی بروقت مداخلت نے دونوں حملہ آوروں کو غیر فعال کر دیا ہے۔ یہ حرکتیں دم توڑی دہشت گرد تنظیم کی آخری ہچکیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا مقصد ہمارے شہری امن و امان اور سلامتی کو نشانہ بنانا تھا، لیکن وہ نہ تو اپنے مذموم عزائم میں کامیاب ہوئے ہیں اور نہ ہی کبھی ہو سکیں گے۔ ہمارے انسداد دہشت گردی آپریشنوں کی وجہ سے آخری سانسیں لیتی دہشت گرد تنظیموں کی محض سیاسی مفادات کی بنا پر پیٹھ تھپتھپانے کا بدل بھاری ہوگا۔ یورپی یونین نے ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی اور ترکیہ کے ساتھ اتحاد و یکجہتی کا پیغام دیا۔ یورپی یونین کونسل کے سربراہ چارلز میشل نے سوشل میڈیا ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ انقرہ میں دہشت گردانہ حملے نے مجھے چونکا کے رکھ دیا ہے۔ میں ترک ملت کو نقصان پہنچانے کے لیے کیے گئے اس حملے کی شدت سے مذمت کرتا ہوں۔ یورپی یونین نے خارجہ تعلقات و سلامتی پالیسی کے ہائی کمشنر جوزف بورل نے بھی یونین کی طرف سے حملے کی مذمت کا اعادہ کیا اور کہا ہے کہ ہم ترکیہ کے ساتھ اتحاد و یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کی فوری صحت یابی کے خواہش مند ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے ہر قسم کے تشدد کو مسترد کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ترک حکومت نے کہا ہے کہ اتوار کو 2 دہشت گردوں نے انقرہ میں وزارت داخلہ کی عمارت کے سامنے بم دھماکہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ترک میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ انقرہ میں پارلیمان اور وزارتوں کے قریب دھماکے کی آواز سنی گئی ہے، جبکہ قریب ہی پڑے ملبے کی فوٹیج میں ٹیلی ویژن چینلز نے دکھایا تھا۔ سعودی عرب کی انقرہ میں دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں منعقد کتاب میلے میں بانی مملکت شاہ عبدالعزیز کے حکم پر تیار کردہ پہلا غلاف کعبہ نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ کتاب میلے میں دستاویزات کے شعبے کے ذمہ داران نے کہا ہے کہ سن 1347 ہجری میں جب بانی مملکت شاہ عبدالعزیز مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے غلاف کعبہ تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ تیسری سعودی ریاست کے دور میں پہلا غلاف کعبہ تھا جسے نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ غلاف کعبہ کی خطاطی معروف خطاط عبدالرحیم امین نے کی تھی، جسے آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ یہ تاریخی غلاف مدینہ منورہ کے وقف مکتبے میں موجود تھا، جسے اب نمائش کے لیے ریاض کتاب میلے میں لایا گیا ہے۔
सऊदी अरब में इदारे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इतवार 1 अक्टूबर से मुमलिकत भर में गाड़ियों के इंश्योरेंस न कराने पर खुदकार चालान सिस्टम का आगाज कर दिया गया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गाड़ियों के इंश्योरेंस न कराने वालों का खुदकार चालान बिला किसी इस्तिस्ना किया जा रहा है। ट्रैफिक कानून के मुताबिक गाड़ी की इंश्योरेंस न कराना खिलाफ वर्जी हुई शुमार में आता है, जिस पर 100 से 150 रियाल तक का चालान किया जाता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इतवार को रियाज में कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। मुफाहिमती याददाश्त के तहत दोनों मुल्क डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने, डिजिटल इख्तिरा की हौसला अफजाई और डिजिटल तब्दीली में तेजी लाने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। खबर रसानी इदारे SPA के मुताबिक मुफाहिमती याददाश्त पर सऊदी वजीर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर अब्दुल्ला अल सवाहा और पाकिस्तान के निगरान वफाकी वजीर डॉक्टर उमर सैफ ने दस्तखत किए। कोविड-19 वबाई अमराज के वजह से आर्जी तौर पर मुअत्तल करने के बाद ओमान की मवासलात बस सर्विस ने आज इतवार 1 अक्टूबर से ओमान से मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए नई सर्विस दोबारा शुरू कर दी है। रूट 202 बस सर्विस मस्कत से मुत्तहिदा अरब इमारात के दारुलहुकूमत अबूधाबी के दरमियान अलैन शहर से गुजरेगी। अबूधाबी से मस्कत तक का सफ़र तकरीबन 9 घंटे 50 मिनट के वक्फे के साथ लगाया गया है।